آج کے واقعے کا میری زندگی پر گہرا اثر پڑا۔ اس نے مجھے بدل کے رکھ دیا۔ شاید یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک سبق تھا۔ اس واقعے کو اگر میں نام دینا چاہوں تو کہوں گا صداقت، کہ کس طرح میں اپنی عقل مندی میں بے وقوفی کرنے جا رہا تھا۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا۔ سنیچر کی ایک صبح حسب معمول وہیں پھرتی کے ساتھ میں نے اپنے دن کا آغاز کیا۔ ایک طویل ہفتے کی محنت و مشقت کے بعد میں نے سوچا تھا کہ آج کی چھٹی آرام سے گزرے گی، تو کچھ ورزش کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ فریش ہو کر دوبارہ آرام کرتا ہوں، اور ہمیشہ کی طرح جب تک باتھ ٹب پورا بھر نہ جاتا مجھے انتظار کرنا تھا۔ لیکن سبحان اللہ، اس دوران میرے ایک دوست کا کال آ گیا اور میں باتوں میں اتنا گم ہو گیا کہ باتھ ٹب کے بارے میں بھول ہی گیا۔ فون رکھتے ہی مجھے یاد آیا کہ میں نے نل کھلا ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک نئی مصیبت۔ اب مینجمنٹ کو کال کرنا پڑے گا، لیکن اس کا خامیازہ تو زیادہ مہنگا پڑ جائے گا۔ زیادہ ایمانداری مجھے خرچے میں ڈال دے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، غلطی میری ہی تھی، نل میں نے ہی کھلا چھوڑ دیا تھا، لیکن یہ بات تو صرف میں جانتا ہوں۔ کیوں نہ میں اس بات کی ذمہ داری ان پر ڈال دوں۔ ہاں، نل خود ہی لیک ہو رہا تھا، یہ صحیح ہے۔ میرے ذہن میں ایسے ڈائلاگز آنے لگے تھے جن کے بارے میں شاید خود شیطان نے بھی نہ سوچا ہو۔ میرا شاطر دماغ کام کرنے لگا تھا اور زبردست جھوٹے بہانے بنانے لگا تھا۔ 3، 2، 1، ایکشن۔ میں نے اپنے ڈائلاگز کہنا شروع کیا، ان سے کچھ مطالبات کیے، یہاں تک کہ ان پر مقدمہ کرنے کی دھمکی بھی دے دی، اور ہر ڈائلاگ کے ساتھ میں اپنے آپ پر فخر کرتا۔ میں یہ سب اس کے پہلے بھی کر چکا تھا، کبھی کسی بینک میں، تو کبھی اسکول کی مالی امداد ڈپارٹمنٹ میں، تو کبھی کسی سٹور میں۔ میرا مطلب ہے کسٹمرز کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں نا۔ میں بخوبی جانتا ہوں اس کھیل کو کس طرح کھیلنا ہے، چہرے کے ایکسپریشن سے لے کر آواز کے لہجے کے ساتھ۔ میں اب پوری طرح تیار ہوں۔ جی میں معذرت خواہ ہوں، دراصل میں ہی نل بند کرنا بھول گیا تھا، اور یہ میری غلطی ہے، اور میں اس کا پورا خرچہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، ایک دم سے سارا منصوبہ میرے ذہن سے نکل گیا، اور میرے پاس الفاظ ہی نہ رہے تھے سوائے اللہ کے کلام کے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا تو آپ کو اس حد تک صادق اور امین جانا کہ آپ کے دشمن بھی آپ کی شہادت کی گواہی دیا کرتے، آپ کی امانت داری پر کبھی سوال نہ اٹھاتے۔ بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے قول ہی میں سچے نہ تھے، بلکہ آپ کا پورا کردار ہی صداقت کا مجسمہ تھا۔ زندگی کے ہر لمحے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صداقت پہ قائم رہے، یہاں تک کہ آپ نے کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ کہا۔ مینجمنٹ کے اس کاریگر نے مجھ سے کہا کہ پچھلے کرایہ دار نے ایک کمپلینٹ پہلے ہی درج کرا دیا تھا کہ باتھ روم میں ڈرینیج ایشو ہے جو کبھی حل ہی نہ ہو سکا، اور اس بات کے لیے ان کا آفس ذمہ دار ہے۔ میں اپنے آپ کو بے وقوف بنانے جا رہا تھا، وہ سمجھ ہی جاتے کہ میں نے ان سے جھوٹ کہا ہے، اور سب سے اہم یہ کہ میرا رب جانتا تھا
کہ میں نے جھوٹ کہا ہے۔ بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ہم کیوں جھوٹ پر آمادہ ہو جاتے ہیں جبکہ خالق کی اجازت کے بغیر کوئی مخلوق آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ آپ پر سلامتی ہو اللہ کے عظیم پیغمبر۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا رہوں گا کہ سچ کہوں اور صداقت پر قائم رہوں، آپ ہی کی طرح، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔